अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए दुआ करे कि मैं अपनी मिशन में कामयाब हो जाऊं। मेरा मिशन क्या है तो बनौज़ुबिल्लाह, मेरा असल में मिशन ये है कि मेरे ऊपर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं। शायद मेरे वो फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स है, जो कि मैं उनका एक किस्म का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख नहीं रहे, तो चलो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर कमेंट सेक्शन में लिख दे तो चलो मैं उनको वो एक और भी अच्छी तरह से उधर ही एडवाइस दे दूँ, पर चूँकि वो मुझे असल में पर्सनली फ़ोन करते हैं या ईमेल वगैरह कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मुझे असल में ना उनके लिए मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है। इस वीडियो के बनाने का असल में मकसद ये था कि पिछली जितनी भी वीडियोस आपने देखी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने प्रॉपर देखी है, वॉच की है, शेयर की है, लाइक की है, नहीं वॉच, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। मेरे लिए दुआ करे कि मैं अपनी मिशन में कामयाब हो जाऊं। मेरा मिशन क्या है तो बनौज़ुबिल्लाह, कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी कि मिशन इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये 50-60 साल की ज़िंदगी है, ये टेम्परेरी लाइफ है, ये छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी जो हमें दी गई है। इसमें जो कुछ भी हमारे दिलो दिमाग में आता है, जो भी सोच है, हम उसको बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमें इंशाअल्लाह ताला हर टाइम कहना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए। हम हर काम, हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। मेरा असल में मिशन ये है कि मेरे ऊपर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं। मतलब शायद मेरे वो फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स है, जो कि मैं उनका एक किस्म का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख नहीं रहे, तो चलो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर कमेंट सेक्शन में लिख दे तो चलो मैं उनको वो एक और भी अच्छी तरह से उधर ही एडवाइस दे दूँ और उधर ही कमेंट सेक्शन में ही मैं एक दो लफ्ज़ों में उनको जवाब दे दूँ। तो पर चूँकि वो मुझे असल में पर्सनली फ़ोन करते हैं या ईमेल वगैरह कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मुझे असल में ना उनके लिए मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है कि वीडियो के ज़रिए ही मैं उनको जवाब दे दूँ। ये इस वीडियो के बनाने का असल में मकसद ये था कि पिछली जितनी भी वीडियोस आपने देखी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने प्रॉपर देखी है, वॉच की है, शेयर की है, लाइक की है, नहीं तो आप मेरे अकाउंट पे पूरी वीडियोस आप देखें, वॉच करें, उसको समझे कि असल में मेरा मौक़िफ़ क्या है, असल में मेरा मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले मेरी वीडियो ये थी कि यूके आना चाहिए कि नहीं। मैं किसी को नहीं रोकता कि नहीं आना चाहिए। मैं हर उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इधर आओ, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही करके आओ, डुबकियाँ लगा के मत आओ, एजेंटों से आप भीख मत मांगो, एजेंटों को गलत पैसे मत दो। 5-6-7 हज़ार पाउंड, 8-10 हज़ार पाउंड, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब ये कि अगर 1000 पाउंड अगर कोई देता है तो ये 2.5-3 लाख रुपए हो गए। तो 2.5-3 लाख रुपए भी आजकल एक गरीब मिड क्लास बंदे के लिए बहुत पैसे हैं। 1000 पाउंड में तो कोई भी नहीं आता, तो बनौज़ुबिल्लाह अगर आता है तो कम से कम 5-10 हज़ार पाउंड में आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये एजेंटों के ज़रिए, एजेंटों के वो जो उनकी नाकाम कोशिश है, उनके साथ अपने आप को मत मिलाओ, उनकी के साथ अपनी सोच को मत मिलाप करो, क्योंकि असल में ना तो उनको कुछ पता है कानून का, ना वो आप लोगों को कोई सही तरीका बता सकते हैं। सही तरीका ये है कि आप एज अ स्टूडेंट आओ, आप एज अ टूरिस्ट आओ, आप एज अ विज़िटर आओ। आपकी अगर इधर कोई फैमिली है, आप उनसे कोई शादी वगैरह करके आओ, प्रॉपर तरीके से आओ, गलत तरीके से मत आओ। एजुकेशन पे आओ, एजुकेशन इधर हासिल करके थोड़े टाइम में, जितना भी आपने अपना टाइम निकाला है उतने टाइम के लिए आओ, उधर से फिर निकल जाओ। और या अगर पैसे कमाने के लिए कि भी आप आए हो तो पैसा कमाओ, और पैसे कमाने के बाद फिर निकल जाओ। निकलने का मैं इसलिए कहूँगा कि आप इधर जितनी देर रहोगे, इसको असल में स्पेशली यूके को एक मिट्टी जेल का नाम दिया है। तो मिट्टी जेल, इधर इंसान जितना ही रहता है, जितना पैसा बनाता है, उतना और भी फंसता है। अगर एक दुकान के बाद दो के बाद तीन के बाद 300 तक चली जाती है। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब है कि सारी ज़िंदगी वो एक किस्म का एक जेल में फंस जाता है, एक कीचड़ से आप पाँव निकालते जाओगे, आगे और भी कीचड़, और भी गहराई से गहराई,
میں چلی جائے تو مطلب میں یہ ایڈوائز ہے اپنے آپ کو بھی، اسپیشلی اپنے آپ کو بھی، کہ جتنی ہوگی ہماری کوشش اور جتنا جلدی کریں گے ہم اپنے آپ کو ادھر سے نکالنے کی، اینڈ جتنا جلدی کریں گے اپنے آپ کو کہیں اور سیٹل کرنے کی، تو یہ اچھی بات ہے۔ میں ابھی یہ نہیں چاہتا کہ اب یہ زیادہ تر لوگ ادھر میرے اوپر اعتراض کرتے ہوں گے کہ یہ خود ادھر آ کے بزنس کر رہا ہے، یا خود یہ ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے، یا مطلب ہے کہ یہ خود کیوں نہیں جاتا، یا خود اس طرح کا کوئی سسٹم کیوں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی آؤ، لیکن اپنے بلبوتے پہ آؤ۔ دوسرا یہ کہ جو میرے فیملی فرینڈز ہیں، جو آگے پیچھے جتنے بھی میرے یار دوست ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کیوں ان کو آنے پہ منع کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ، اپنے اس سسٹم پہ آؤ، لیکن ان ایجنٹوں کو پیسے دے کے مت آؤ۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دکان کے ورک پرمٹ پہ آپ کو لے آؤں گا اور مجھے 20,000 پاؤنڈ دو، 25,000 پاؤنڈ دو، یہ دیکھو کروڑوں روپے ہوتے ہیں پاکستان میں۔ آپ ان کے چکر میں آ جاتے ہو، ان بیچاروں کے پاس ادھر خود کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہی آپ کے پیسوں سے ہی یہ ملینئر بن جاتے ہیں، آپ کے پیسوں سے ہی یہ لوگ پیسہ بنا لیتے ہیں، اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں تو بنعوذ باللہ ابھی ادھر کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم مسفر کہتے ہیں، اور بہت بڑے مفتی کہتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بنعوذ باللہ مطلب ہے کہ اگر بظاہر آپ ان کو دیکھو تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا ہی نہیں کہ وہ بندہ بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنی دکانوں پہ ادھر سے لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اور پھر ان کو ایک دن کی جاب بھی فراہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو آپ نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ۔ اگر آپ فرض کرو ان کو جاب نہیں دے سکتے، آپ تو اصل میں ان کو لے کے اسی لیے آئے تھے کہ بھئی ادھر میں لے کے آؤں گا، ادھر آپ کو میں جاب دوں گا، تو یہ تو ایک جھوٹا وعدہ ہوا۔ ان کے چکروں میں مت آؤ، یہ کوئی جاب شاپ آپ کو نہیں دیں گے، نہ یہ آپ کو ادھر کوئی انفارمیٹیو بات کریں گے، نہ یہ آپ کو ادھر کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، بس کاغذوں میں ہی آپ کے لیے بس وہ سسٹم سیدھا کر دیں گے۔ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہو تو آپ اپنے بلبوتے پہ آؤ، آپ اپنی خود ریسرچ کر کے آؤ، خود گوگل کھولو، گوگل کے اوپر سب کچھ ہے، جابس کے اپرچونیٹیز بھی ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہے، ٹورسٹ کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہے، مطلب ہے کہ اس طرح سب کچھ ہے۔ اگر آپ ایک ایجوکیٹڈ بندے ہو تو آپ گوگل سے ساری معلومات لے سکتے ہو۔ ان لوگوں کے چکر میں آؤ گے تو یہ لوگ تو بنعوذ باللہ انگلش کک تک، وہی میں بات بولوں گا کہ کک تک نہیں بول سکتے، تو ان لوگوں کے چکر میں مت آؤ۔ اگر فرض کرو آپ اپنی محنت کر کے آؤ گے، 5 6 7 مہینے ضائع ہو گئے، اگر مطلب 1 سال بھی اگر آپ کا ضائع ہوگا، تو آپ نے سیکھ لیا، آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوا ایک چیز کا۔ جب تک آپ کو ایک چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ تب تک دوسرے کو بھی نہیں سکھا سکیں گے۔ تو ابھی دیکھو یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم تو بنعوذ باللہ کسی کتاب کو یا کوئی پرچیاں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو ہمارے زیادہ تر ایشین کمیونٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ پرچیاں پڑھتا تھا یا پرچیاں پڑھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یا کس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ تو بنعوذ باللہ ہم کوئی پرچیاں پڑھنے والے میں سے نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہمیں کہہ رہا ہے، اور ہم اپنے ایکسپیرینس سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ خدا را آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آؤ، آپ خود اپنے بلبوتے پہ آؤ، اپنی محنت اور اپنی ریسرچ کر کے خود آؤ۔ تو میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے زندگی آسان کرو، خواہ وہ جہاں پہ بھی ہو، آپ کی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، آپ اپنے لیے زندگی آسان کرو۔ پیسہ کرو گے تو پیسہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، جو قسمت میں ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ محنت شرط ہے، اور محنت ہوگی تو برکت اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا۔ محنت ہمارا کام ہے، محنت اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں فرما دیا تھا کہ انسان کو میں نے محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے مشقت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جس طرح چاہے ہمیں دے، نہ دے تو بھی ہم کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ بھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اگر نہ دے۔ لیکن میرا یہ ایڈوائز ہے کہ آپ جس ملک میں بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، پاکستان، انڈیا، کہیں پہ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ ہو، آپ ادھر محنت کرو، ادھر کوشش کرو، اور ادھر ہی اپنے آپ کو کامیاب کرو، ادھر اپنے خواہشات کو ڈیولپ کرو، ادھر اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ جدھر ہو ادھر ہی کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی باہر ملک میں جا کے ہی وہ چیزیں کر سکتے ہو۔ آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی مشہور ہے، وہ زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہی کامیاب ہیں جو اپنے فیملی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بنعوذ باللہ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کوئی فیملی انسان کے لیے سب کچھ ہے۔ آخرکار بندہ اگر باہر جاتا ہے تو اپنے فیملی کے لیے جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے جاتا ہے۔
میاں بیوی اگر فرض کرو ایک جگہ پہ اپنے لیے سوچتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے سوچتے ہیں. تو اگر فرض کرو ایک ہسبینڈ اپنے وائف کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر پردیس میں ٹائم گزارتا ہے تو اس نے کس کے لیے کما رہا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، لیکن بچے اس کے پاس ہے نہیں. تو اچھا نہیں ہوتا کہ اگر فرض کرو وہ باہر 25,000 پاؤنڈ سال کے کما رہا ہے، تو اگر یہ 25,000 روپے مہینے کے کما رہا ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، تو سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ اگر فرض کرو اگر اپنے ملک میں 20-25,000 روپے بھی کمائے تو میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے آپ کو اپنے ملک میں ہی کامیاب کرو، نہ یہ کہ آگے پیچھے لوگوں کے چکروں میں آؤ. پھر آگے پیچھے جب آپ باہر آتے ہو 5-10 سال بعد پھر آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے او کاش میں نہ آتا، وہ میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، او میں نے یہ میں نے وہ. اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی اگر آپ کو فرض کرو کوئی کہیں سے کوئی اچھا مشورہ مل رہا ہے، کوئی اچھی ایڈوائس مل رہی ہے ادھر آنے کے لیے، کوئی اچھی جاب کی اپرچونیٹیز، ہاں ٹھیک ہے، دیٹس فائن، نو پرابلم، پھر بالکل آؤ. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو، اتنا شیئر کرو، اتنا شیئر کرو کہ یہ ایجنٹوں کے منہ بند ہو جائے، ایجنٹوں کے تالے لگ جائے. میں دیکھوں گا اگر کوئی ایجنٹ تو بنعوذ باللہ اگر میرے خلاف کوئی بونکے گا، کوئی بات کرے گا یا جس طرح بھی کوئی بکواس کرے گا، الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں ان کے منہ بند کراؤں گا. مجھے پتہ ہے الحمدللہ کیسے ان کو جواب دینا ہے. آپ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو. والسلام.